بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج کی جو میریکل اسٹوری ہے یہ وہ اسٹوری ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں ان کی اپنی آواز میں جو تھی وہ شیئر کی تھی، لیکن پراپرلی جو تھا وہ سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں اس ویڈیو کو ری پوسٹ کر رہی ہوں اپنی آواز میں مکمل اسٹوری کو۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ درود پاک کے پڑھنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو میریکل اسٹوری ہے یہ صرف درود پاک کے سفر کی نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسٹوری کے ذریعے ہر انسان کو جو ہے وہ سائن دینا ہے، اور ہر سوال کا جواب جو ہے آپ کا وہ آپ کو اس اسٹوری میں ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لانگ ہو جائے، لیکن جو لوگ آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں، جو آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں، یا کسی کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور اب اس کی دعائیں جو ہیں وہ نہیں قبول ہو رہی ہیں، تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ اس ویڈیو میں لازمی ملے گا۔ اور جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکمل طور پہ جڑنا چاہتے ہیں، میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ان کو کوئی ویڈیو لانگ لگتا بھی نہیں ہے، وہ ہر ایک بات کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں سنتے ہیں۔ بہرحال ان سسٹر کا جو سفر ہے درود پاک کا بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو میں آپ سب کے ساتھ میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ میری بہن کہتی ہیں، السلام علیکم سب کو۔ میری لائف میں سب کچھ بہت زیادہ اچھا چل رہا تھا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں ہر ورد کو جو تھا وہ تعداد میں کرتی تھی اور ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتی تھی، کبھی 1000 مرتبہ، کبھی 2000 مرتبہ، چاہے وہ کوئی اسم اعظم یا پھر قرآن پاک کی کوئی آیت ہو۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے میری زندگی میں آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ 2023 1 جنوری کی بات ہے، میرا بیٹا 10th کلاس میں تھا۔ آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہوئی اور وہ اسکول نہیں جا سکا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے وہ اٹھ ہی نہیں پایا، بس آپ ایسا سمجھ لیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری باڈی نے کام کرنا بند کر دیا، نہ تو اس کے لیگز موو کر رہے تھے، نہ وہ اٹھ کے بیٹھ پا رہا تھا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں کچھ گھنٹوں میں ہوئی، بلکہ کچھ سیکنڈ کے اندر میرے بیٹے کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اپنے بیٹے سے کہتی، بیٹے اٹھنے کی کوشش کرو، چلنے کی کوشش کرو، وہ نہیں چل پا رہا تھا۔ سب کچھ ایسا لگا جیسے ختم ہو گیا ایک پل کے اندر۔ اور ماشاءاللہ سے میرا جو بیٹا تھا وہ بہت زیادہ نیک ہے، قرآن پاک مکمل کیے ہوئے ہے اور بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ لیکن اچانک سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی کہ ایک نارمل بچہ اچانک سے بالکل بیڈ پر آ گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس پہ دم کروایا، ڈاکٹر کا علاج کروایا، ہر ہاسپٹل میں اس کو ہم نے دکھایا، لیکن کوئی بھی فرق جو تھا وہ نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی مساج کروائی، آئل سے روز آنا مالش بھی کرتی تھی، کرواتی بھی تھی، تھیراپیز بھی لی، لیکن معمولی سا بھی فرق نظر نہیں آیا۔ آپ میرا یقین مانیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں تھا جس میں نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو میں نے اس کے ٹریٹمنٹ میں خرچ نہیں کی۔ جتنے پیسے اٹھ رہے تھے اتنے پیسے ہم خرچ کر رہے تھے، ہر طرح کا علاج، چاہے کوئی وظیفہ ہو، چاہے کسی نے ہمیں بولا کسی کے پاس جا کے دم کروا لو، یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ، ہر ایک کام ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، 1% بھی۔ اور یہ سب دیکھ کر میں بالکل ٹوٹنے لگی اور میرے اندر ایسے وسوسے آنے لگے کہ میں اتنی نماز پڑھتی ہوں، اتنی دعا مانگتی ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے میری دعا نہیں سنتا ہے۔ 1000 سوال تھے اور جواب کوئی بھی نہیں تھا، اور اتنا زیادہ بے بس، اتنا زیادہ خود کو کمزور میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور بس خود سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لڑنے لگی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے بچے کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کیا غلطی تھی میری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرا 16-17 سال کا بچہ اکیلے وہ خود کو مارنے کی کوشش کرتا، خود کی جان لینے کی کوشش کرتا، الیکٹرک شاک لگانے کی کوشش کرتا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سب کا کیا حل ہے۔ اسے بالکل بھی ایک پل کے لیے بھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ خود کو ٹارچر کرتا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا، میرا وہ بچہ جو بہت زیادہ سمجھدار تھا، بالکل نارمل تھا، چند سیکنڈ کے اندر ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ پھر ایک رات میں تہجد میں بیٹھ گئی، بہت زیادہ بے بس تھی میں، ٹوٹا ہوا دل تھا میرا۔
اور ساری فیلنگز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانے لگی۔ بس آپ ایسا سمجھ لیں کہ جب ایک انسان بے بس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضد کرنے لگتا ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضد کر رہی تھی اور اپنی ساری تڑپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر کر رہی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ایک طرح سے اپنا غصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نکال رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ لڑ رہی تھی، کیونکہ میرے بچے کا کھانا پینا تک بند تھا، واش روم جانا، سب کچھ۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ جو بیڈ سے بالکل اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا، کیا حال ہمارے گھر میں ہوگا۔ اور بس روتے روتے یوں ہی تہجد پڑھی۔ تہجد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ دعائیں مانگنے کے بعد میں جا کر بیٹھ گئی اور میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں موبائل سے دیکھ کر پھر سے کوئی نیا وظیفہ پڑھوں۔ میں پہلے بھی بہت سارے وظیفے پڑھ رہی تھی، بہت سارے چلے کر رہی تھی کہ کسی طرح سے بس میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تبھی اچانک سے میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا ایک ویڈیو میرے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد لگ بھگ آپ کے 10 ویڈیوز جو تھے وہ میں نے دیکھے۔ آپ نے اپنے ہر ویڈیو میں درود پاک کا مشاہدہ بتایا تھا، استغفار کے مشاہدے بتائے تھے، اور آپ نے الگ الگ طرح سے پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اور آپ کے ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں درود شریف پڑھوں صلی اللہ علی محمد، یعنی کہ درود رحمت۔ اچھا جی، تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ مجھے تعداد میں پڑھنے کی عادت تھی، تو میں نے فوراً ہی جو تھا سارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد 1000 مرتبہ درود رحمت پڑھا، اور اس کے بعد 2 سے 3 دن کے اندر میں نے جو تھا وہ 1.5 لاکھ مرتبہ درود رحمت پڑھا، کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی اور درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ میری زندگی میں خوشیاں واپس آ جائیں، میرا بچہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے جیسے وہ پہلے تھا۔ 2 سے 3 دن جب 1.5 لاکھ درود رحمت مکمل ہوا تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا جو کہ بیڈ پر بالکل لیٹا ہوا تھا، بالکل نہیں ہل رہا تھا، وہ اچانک سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں اور سارے گھر والے یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ اچانک سے کیا ہوا۔ تو میرے ذہن میں فوراً سے یہ بات آئی کہ میں اس رات تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ ناراض تھی، اور شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرا غصہ کرنا، میری لڑائی لڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ تبھی میرے بچے نے کہا کہ نہیں ممی، آپ نے جو ہے وہ دیدی کی ویڈیوز دیکھی تھی اور آپ دیدی کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ ورد کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا ہاں، پڑھ تو رہی تھی درود رحمت اور درود ابراہیم بھی۔ درود ابراہیم بہت کم پڑھ رہی تھی لیکن پڑھ رہی تھی۔ تو میرا بیٹا بولا کہ ممی، یہ درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم کے اندر سے کسی نے کوئی چیز کھینچ کے نکال دی۔ اور جیسے ہی میں نے اپنے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے، میری تو جیسے جان میں جان آ گئی، اور میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں درود پاک کو اور مزید کثرت کے ساتھ میں ورد کروں گی۔ درود رحمت کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرا بیٹا جو تھا وہ بیٹھ گیا، اور تھوڑا تھا اس نے کھانا پینا بھی اسٹارٹ کر دیا، واش روم جانا بھی تھوڑا سے اسٹیپ اس نے لینا شروع کر دیے۔ ابھی زیادہ تو نہیں لیکن بہت کم اسٹیپ وہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ درود رحمت کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سا معجزہ جو تھا وہ میری زندگی میں کیا، جو کہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے اور مزید ویڈیوز دیکھے اور ایک ایک ویڈیو کو 4 بار دیکھا اور سمجھا۔ تب میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں درود ابراہیم کی تھیراپی شیئر کی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں درود ابراہیم کی تھیراپی کچھ اس طرح سے بتائی تھی کہ درود ابراہیم کو ایئر فون لگا کر صبح شام سنیں 100 ٹائم یا 41 ٹائمز۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آپ جو ہیں وہ 100 ٹائم درود ابراہیم ایئر فون لگا کر سنیں، ویسے بھی آپ لیٹے ہوئے تو ہیں، جتنا ہو سکے اتنا سنیں، دن میں کافی بار یہ تھیراپی کریں۔ دیکھیں دیدی کیا بتا رہی ہیں۔ میرے بیٹے نے میری بات مانی اور ایئر فون لگا کر تھیراپی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو تھا کچھ دن گزرے تو میرا بیٹا جو وہ خود کی جان لینے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ خود کو جو الیکٹرک شاک مارنے کی کوشش کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، وہ جو اس کے اندر ایک عجیب سی ضد آ گئی تھی، وہ ضد الحمدللہ ختم ہونے لگی۔ نور، میں بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا میری زندگی کا، الحمدللہ۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ویڈیوز کو میرے سامنے لا کر مجھے راستہ دکھایا،
اور آپ کے ویڈیوز پر میں عمل کرتی گئی. جیسے جیسے آپ ویڈیوز شیئر کرتی گئی میں ہر ویڈیو پر بہت زیادہ عمل کرتی. جیسے جیسے آپ بتاتی میں ایک ایک اسٹیپ کو ویسے ویسے فالو کرتی. اور آپ یقین جانیں کہ جتنے بھی ویڈیوز آپ شیئر کرتی جا رہی تھی اتنے ویڈیوز پر میں عمل کرتی جا رہی تھی. اور آپ کے ویڈیوز پر عمل کرنے کے بعد ہر ایک چیز جو تھی وہ میں نے اپنے بیٹے کے اندر دیکھی. روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی نیا چینجز جو تھا وہ اپنے بیٹے کے اندر دکھتا الحمدللہ. پھر میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. میں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کرو کہ درود پاک کی صرف پہلی لائن جو ہے درود ابراہیم کی وہ پڑھو اور استغفار کرو. جتنا ہو سکے اتنا پڑھو, کوشش کرو. تو اس نے بولا ٹھیک ہے امی میں کوشش کرتا ہوں. اور دھیرے دھیرے اس نے کوشش کی. شروع میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا, 11 مرتبہ پڑھ لیا, حد ہے 21 مرتبہ پڑھ لیا. پھر دھیرے دھیرے کر کے استغفار 500 ٹائم پڑھنے لگا اور درود پاک جو تھا وہ 100 ٹائم پڑھنے لگا. درود ابراہیم کی فرسٹ لائن یعنی کہ شارٹ درود ابراہیم. اور میں اپنے بیٹے سے کہنے لگی کچھ عرصے کے بعد کہ اب آپ نے نماز کی کوشش کرنی ہے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جتنا ہو سکے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. وہ بالکل بھی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا. اس نے کہا کہ میں اتنی دیر نہیں بیٹھ پاتا ہوں لیکن میں 2 رکعت پڑھوں مگر پڑھوں گا, کوشش ضرور کروں گا. اور اس نے کوشش کی اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نماز بھی پڑھنے لگا. اور کچھ وقت گزرا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بھی جانے لگا. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گی اتنا کم ہوگا. اور جب میرے بیٹے پہ برا وقت آیا اور میرے اوپر, جب میں ہر در پر گئی تب کوئی کہتا تھا کہ آپ کے بیٹے پر اثرات ہے, کوئی کہتا تھا کہ اس پر نظر بد ہے, کوئی کہتا تھا کہ اسے جادو ہوگا, کسی نے جادو اس کے اوپر کروا دیا. اور آپ یقین جانے کہ لوگوں نے کس قدر مجھے ستایا ہوا تھا. کوئی کہتا تھا کہ تمہارا کیا ہوا تمہارے بیٹے کے آگے آ رہا ہے. سارے لفظوں کو میں نے اپنے آپ اپنے سامنے برداشت کیا ہے. کوئی کہتا تھا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. اور جو انسان کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہتا میں اس بات کو فوراً سے دل سے لگا لیتی اور سوچتی رہتی, کیونکہ اس ٹائم شیطان میرے دل میں بہت زیادہ وسوسے ڈال رہا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بیٹے کے ذریعے میری آزمائش کی. اور پھر لوگوں کی غلط باتیں بھی برداشت کرتی اور ان پر بھی یقین کرنے لگی. کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے کسی نے جادو ہی کروا دیا ہو. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ جادو کروا سکتے ہیں تو میں تو پھر عام انسان ہوں, میرے اوپر کیوں نہیں کروا سکتے. اور بہت سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے بچے کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نور, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صرف جواب کے طور پر ہی نہیں بھیجا, بلکہ میں نہیں جانتی کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا شکر ادا کرتی ہوں اس کے بعد آپ کا کہ آپ نے ڈاکٹر بن کر کہہ لیجئے یا رحمت بن کر میرے بیٹے کا آپ نے بہت زیادہ ساتھ دیا. آپ کے ویڈیوز دیکھ کر وہ چیز ہو گئی جو کبھی مجھے لگتا تھا کہ نہیں ہوگی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے. نور, میں آپ کو کیسے بتاؤں اور کیسے آپ کا شکر ادا کروں. 1.25 لاکھ درود خضری پڑھنے سے میرے بیٹا نے چلنا شروع کیا تھا الحمدللہ. اور درود رحمت پڑھنے سے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور اس کو ایسا لگا تھا کہ اس کے اندر سے کسی نے کوئی چیز کھینچ کے نکال دی. درود ابراہیم سے میرے بیٹے نے کھانا پینا اسٹارٹ کیا تھا اور درود ابراہیم سے ہی میرے بیٹے کی ضد اور جو اس کے ذہن میں تکلیف تھی وہ سب ختم ہوئی اور میرا بیٹا مکمل طور پر نارمل ہوا. اور یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ماشاءاللہ سے میرے 4 بیٹے ہیں. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد میرے چاروں بیٹوں نے کارٹونز دیکھنا چھوڑ دیے اور بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ دیدی کے ویڈیوز آ گئے ہوں گے, دیدی کے ویڈیوز مما لگا دیجئے. اور آپ یقین جانے میرے بچے اتنا دل لگا کر درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں. انہیں بہت مزہ آتا ہے کہ کس درود پاک کے پڑھنے سے کیا فیض ملتا ہے, کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. بے انتہا محبت درود پاک سے کرنے لگے ہیں. اپنی تعداد کو درود پاک میں آئے دن بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے گھر کے جو حالات 8 مہینے سے تھے نا وہ میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی. میں آپ کو دھیرے دھیرے کر کے سب کچھ بتاؤں گی, لیکن ابھی فی الحال میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ جو کہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ ذکر کر رہی ہوں. 15 دن میں نے اپنے بیٹے کو تھیراپی کروائی تھی درود ابراہیم کی, اور اس تھیراپی سے جیسے کہ اس کا ذہن بالکل کھل گیا اور اس کے اوپر سے شیطان جو تھا وہ بالکل غائب ہو گیا. یہ میرا وہ بیٹا تھا جو کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا. عمر چھوٹی تھی لیکن ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھا, یہاں تک کہ وہ اپنے ہی کلاس میٹس کو ٹیوشن بھی دیتا تھا. لیکن جب میرا بیٹا فیل ہوا تو وہ بہت زیادہ روتا تھا کہ ممی میں نے
ऐसा क्या कर दिया कि मेरे मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो आए और जिन बच्चों को मैं ट्यूशन देता हूँ वो सब सक्सेस हो गए। जितनी तकलीफ उसको हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मुझे होती थी ये सब देखकर। लेकिन मैं उससे कहती थी कि बेटे अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत है हर काम में। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको किसी और चीज़ से नवाजेंगे। आप बस सब्र करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं। मैं जितना हो सकता था अपने बच्चे को समझाती थी, उसको हिम्मत देने की कोशिश करती थी, लेकिन खुद अंदर अंदर कहीं खत्म हो रही थी। वजह ये थी कि मेरा बेटे की एज बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन मेरा बच्चा जो था वो माशाल्लाह से टेलरिंग में भी सक्सेस था, स्टडी में भी उसने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ था। हर चीज़ में मेरा बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा चैंपियन था, यहाँ तक कि उसे शेफ़ का वर्क जो है वो भी बहुत अच्छे से आता है माशाल्लाह। और ये सारी सिचुएशन जब मेरे बेटे के साथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। मैं अपने बेटे से कहती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमेशा गिराकर उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि जो मुश्किल वक्त था अल्लाह सुब्हाना व तआला ने निकाल दिया। और बस अभी जो थोड़ी सी आजमाइश है इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला जल्द ख़त्म कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरा यकीन करें कि जब मैं नमाज के लिए खड़ी होती हूँ और नियत बांधती हूँ तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उस बच्ची की हर जायज़ हाजत को कबूल फरमा लें और उसके लिए आसानियाँ कर दें। नूर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने सारे व्यूअर्स से कहें कि मेरे बेटे का नाम सैयद शानुल हुसैन है। सब लोग उसके लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे मुकम्मल शिफा अता फरमाएं और आगे उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों और आसानियाँ हों और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए जी, आप लोग के तड़प की कितनी सच्ची तड़प थी और कितनी ज़्यादा शिद्दत से दुआएं कर रही थी और कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी दरूद पाक पर कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसी से मसले को जो है वो हल करना है। और जिस तरह से इन बहन के पास कोई अल्फाज नहीं है इस स्टोरी के लिए, बिल्कुल उसी तरह से मेरे पास भी कोई अल्फाज नहीं थे इस स्टोरी को शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे लफ्ज़ों की लाज रखी, मेरे वीडियोस की लाज रखी और इतना बड़ा मौजज़ा इन बहन की ज़िंदगी में किया कि जो जहाँ पर कहते हैं ना कि साइंस, डॉक्टर सब कुछ नाकाम था, वहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किस तरह से जो था वो मिरेकल दिखाया मेरे वीडियोस के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दिल से इन सिस्टर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने ये मिरेकल जर्नी जो थी वो मेरे साथ में ज़िक्र भी की। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करूँगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। और आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में जो है वो लाज़मी याद रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।